السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وتلك الأيام نداولها بين الناس۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے 2-3 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان مسلمان اللہ کی مدد پر یقین رکھتا ہے، اسباب اور وسائل کے پیچھے نہیں دوڑتا۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا سنا جائے اللہ رب العزت خالصتاً اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک ظلم و ستم کی چکی میں آپ اور آپ کے ساتھی پستے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ آپ نے برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، جواب نہیں دینا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ظلم و ستم سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔
جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جاتے کے ساتھ ہی وہاں مدینہ کے مضافات میں یہود آباد تھے، اور یہودیوں کے قبائل میں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ یہودیوں کے مشہور قبائل تھے جو مدینہ کے مضافات میں آباد تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ہجرت کے بعد پہلا کام جو کیا، ان قبائل کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے ایک معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ یہ کیا کہ مدینہ کی سرزمین پر ہمیں مدینہ کی حفاظت کرنی ہے، اور اس میں مدینہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے مشترک ہے۔ اگر ہمارا وطن محفوظ ہوگا، ہمارے گھر محفوظ ہوں گے، امن ہوگا، تو ہم آگے ترقی کر سکیں گے، اور اگر ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمارا گھر محفوظ نہیں ہے، ہمارا وطن محفوظ نہیں ہے، امن نہیں ہے، بد امنی ہے، انتشار ہے، دشمنوں کی طرف سے ہر آئے دن ہمارے وطن پر، علاقے پر حملے ہو رہے ہیں، تو ایسے میں سکون بھی گیا، ترقی بھی گئی۔ تو لہٰذا ہم سب مل کر اپنے وطن کی حفاظت کریں گے، اور یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ فرمایا کہ مدینہ پر یا آپ پر اگر کوئی باہر سے دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، اور اگر مدینہ کی سرزمین پر ہمارے اوپر کوئی حملہ آور ہو رہا ہے، انصار پر یا مہاجرین پر، تو ایسے میں آپ ہمارے ساتھ معاونت کریں گے، دشمن کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاسی معاہدہ فرما لیا تھا۔ چند ایک سال، 2 سال یا 3 سال تو یہود اس معاہدے کے مطابق چلتے رہے۔ پھر چند سالوں کے بعد دوسرے تیسرے سال میں ہی یہودیوں نے شرارتیں شروع کر دیں۔ مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ آپ جو ہے مدینے پر حملہ آور ہوں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح اور بھی بیچ میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک مسلمان سے 2 کافر قتل ہو گئے۔ جو قتل ہوئے تھے ان سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی، اس صحابی کو جس کے ہاتھوں سے یہ قتل ہوئے تھے، انہیں اس کا علم نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو بھئی، ہمارا تو ان سے معاہدہ تھا، یہ آپ سے غلطی ہوئی۔ اب یہ ہوا کہ بھئی یہ جو 2 لوگ قتل ہوئے ہیں، ہم سب مل کر ان کی دیت دیں گے، ان کا خون کا بدلہ دیں گے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے، انصار سے، اور چونکہ یہودی بھی اس معاہدے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی تشریف لے گئے کہ اس خون بہا میں آپ بھی معاونت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چند ایک جلیل القدر صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے، اور جا کر کے ان سے بات کی، تو انہوں نے آپ کی بات سن کر بظاہر تو آپ کو یہ تسلی دی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم بالکل معاونت کرتے ہیں، ہم
آپ تھوڑا سا ہمیں موقع دیں، آپ بیٹھیں، ہم پیسے جمع کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا، صحابہ کرام کو بٹھا دیا، اور ادھر پلاننگ یہ کی، مشورہ یہ کیا کہ ہم میں سے ایک آدمی اوپر چڑھے اور اوپر چڑھ کر دیوار کے ساتھ آپ علیہ السلام بیٹھے تھے، اوپر سے بڑا پتھر پھینک دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر لگے اور آپ جو ہے الیاذ باللہ ختم ہو جائیں، تو بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پلان کیا۔ حضور علیہ السلام سے یہ کہہ گئے کہ ہم پیسے جمع کر رہے ہیں، آپ تھوڑا انتظار کریں، ہم پیسے لا کر کے دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اطلاع فرما دی کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، ان کا یہ مشورہ ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام غیر محسوس طریقے سے آپ وہاں اٹھے اور اٹھ کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار میں ہیں۔ اب یہودی سمجھ گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے سے ہماری سازش کی اطلاع دے دی گئی ہے، آپ اس موقع سے بچ کر کے نکل گئے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام اٹھے آپ کو دیکھنے کے لیے، مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیاری پکڑو، اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، اب ان کا گھیراؤ کرنا ہے، انہوں نے آج شکنی کی ہے، ان کا گھیراؤ کرنا ہے۔ 15 دن تک ان کا بنو نذیر کا محاصرہ کیے رکھا، اور بنو نذیر نے ادھر منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول ان سے مشورہ کیا کہ بھئی ہمیں یہ خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس 2000 آدمی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی میلی آنکھ سے آپ کی طرف دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ ان کا آپ نے گھیراؤ کیا، چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، 15 دن تک یہ اپنے قلعے میں بند رہے۔ اب یہ منافقوں کا سردار مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ہم نے رعب ڈال دیا، ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں نکل کے آ سکیں۔ اور ادھر جب دیکھا کہ یہ باہر نہیں نکل رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا چند ایک درختوں کو آگ لگا دو، چند ایک کو کاٹ دو۔ جب یہ کیا اب یہ یہودی باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ فرمائیں، کچھ ہمیں مہلت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہی مہلت ہے کہ آپ کو ہم 8 دن کا وقت دیتے ہیں، ان دنوں میں آپ یہاں سے اسلحہ کے علاوہ، اسلحہ نہیں لے کے جائیں گے، اسلحہ یہیں چھوڑ کے جائیں گے، اسلحہ کے علاوہ جو سامان ایک آدمی ایک اونٹ پر جتنا سامان لاد کر لے جا سکتا ہے لے جائے، اجازت ہے۔ ایک آدمی ایک اونٹ پر جتنا سامان لاد کر لے جا سکتا ہے لے جائے، اسلحہ نہیں، اسلحہ یہیں چھوڑنا ہوگا۔ چنانچہ یہ اس بات پر تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ۔ یہ لوگ اپنے گھر توڑ رہے ہیں اور دروازے نکال رہے ہیں، چھتیر نکال رہے ہیں اور دیگر چیزیں نکال رہے ہیں اور اونٹوں پہ لاد لاد کر کے لے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان آیات میں اسی چیز کو ذکر فرمائی، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ فرمایا اے عقل والو عبرت حاصل کرو، کتنا برا وقت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ رہے ہیں اور یہاں سے جلا وطن ہو رہے ہیں، اور اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی کہ ان کے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اور پھر یہ اس زخم لگنے کے بعد اب یہودیت پریشان تھی تو فوراً اپنے سردار کو بھیجا مکہ، ابو سفیان سے ملاقات کی، مشرکین سے ملاقات کی،
ان سے کہا کہ آپ مدینے پر حملہ کر دیں، ہم پورے کے پورے یہودی آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ 5 ہجری میں، اور ایک روایت کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 ہجری میں ابو سفیان 10,000 نوجوانوں کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، عرب کے قبائل لے کر، اور یہودی اس کے علاوہ ہیں انہیں ساتھ ملا کر، اس خیال سے کہ یہ ایسا حملہ ہو مسلمانوں پر، ایسا حملہ ہو کہ اس کے بعد مسلمان ختم ہو جائیں، کلا کما ہو جائیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا دشمن تمہارے اوپر سے حملہ آور ہو رہا تھا، اور اندر سے یہودی جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا وہ بھی دشمن کے ساتھ مل گیا، گویا آپ اندر سے بھی غیر محفوظ، باہر سے بھی غیر محفوظ۔ 12,000 کا مجمع ہے یا 13,000 لوگ ہیں، اور ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ کرام کے ساتھ مقابلے میں اترے ہوئے ہیں اور خندق کھود لی۔ اور اسباب اور وسائل کا عالم یہ ہے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، بھوک ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے سے کمزوری اور نڈھال پن کو محسوس فرما لیا، اور آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، فرمایا کہ میرے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر حضور کی دعوت کی، خندق کھود رہے ہیں، چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لائے، آپ نے پہلا کدال مارا، روشنی نکلی، دوسرا، تیسرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 3 کدالوں میں پوری چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ علیہ السلام جب باہر نکلے تو صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ہم نے تو روشنی دیکھی۔ فرمایا دیکھی؟ جی۔ فرمایا اس میں اللہ نے مجھے کیسر و کسرا، روم، ایران، ان کے محلات دکھائے ہیں کہ جو آپ کے ہاتھوں میں فتح ہوں گے، اور اس وقت یہ سپر طاقت کہلاتے تھے، کیسر اور کسرا، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی، یہ خوشخبری سنائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ یہ خبر اڑتے اڑتے مشرکین کو پہنچی، کہنے لگے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، کیسر و کسرا کے فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے بہت جلد وہ وقت دکھایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے دور میں کیسر و کسرا فتح ہوئے اور غنیمت کے انبار لگے مسجد نبوی میں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت کفر جو ہے وہ بہت غرور میں تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اللہ پر تھی۔ کیوں کہ اللہ پاک فرما چکے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ ہم نے اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام سے یہ وعدہ ہو چکا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی وعدے پر یقین رکھے ہوئے۔